نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں بھی اختلاف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ تاریخ ولادت میں کئی اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ وہ ربیع الاول کا مہینہ ہی نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے غنیۃ الطالبین میں عاشورہ کی وجہ تسمیہ لکھتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عاشورہ کا دن ہوئی تھی، تو گویا کہ محرم میں آپ کی ولادت ہو گئی۔ اگرچہ یہ قول راجح نہیں ہے، راجح یہی ہے کہ ربیع الاول میں ہی آپ کی ولادت ہوئی، لیکن پھر آگے تاریخ میں اختلاف ہے۔ 4 اقوال ہیں، 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول۔ یہ 4 اقوال ہیں۔ حتمی اور یقینی طور پر بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ 12 ربیع الاول ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی ولادت ہے۔ بہت سارے حضرات نے 9 کو راجح قرار دیا ہے، بہت سارے حضرات نے 8 کو راجح قرار دیا ہے، لہذا اختلاف پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جس تاریخ کو ہوا، اس تاریخ میں بھی بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کسی نے کیا تاریخ بیان کی ہے اور کسی نے کیا تاریخ بیان کی ہے۔ بعض حضرات نے 12 ربیع الاول کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی وفات قرار دیا ہے، اور اسی وجہ سے 12 وفات مشہور ہے، اور پہلے سے یہی قول مشہور آتا آ رہا ہے۔ اب معاملہ بالکل الٹ ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی ولادت کیوں معلوم نہیں، اسی طرح آپ کی تاریخی وفات کیوں معلوم نہیں، بالخصوص تاریخی وفات کیوں معلوم نہیں ہے۔ تاریخی ولادت میں تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے تھے، تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی بنیں گے، اتنے عظیم الشان انسان جو ہے وہ دنیا میں آنے والے ہیں۔ تو تاریخ اگر یاد نہیں ہوئی تو ایسی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ خاص طور پر عربوں میں تاریخ وغیرہ کو اس طرح اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو رہی ہے، اس وقت تو آپ دنیا کے عظیم انسان ہیں، عظیم پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام آپ کے خدام کی صورت میں موجود ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، ہر سنت، ہر قول، فعل، عمل، تقریر، سب کو مکمل طور پر ازبر نقل کیا۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی احادیث تو لاکھوں میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شمائل کی احادیث ہیں، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کے سر کے بال، آپ کا جسم کا قد و کاٹ وغیرہ، اس بارے میں اتنی احادیث ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے شمائل نام سے باقاعدہ اس پہ کتاب لکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، چلتے کیسے تھے، نیچے کیسے اترتے تھے، اوپر کیسے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کا انداز کیسا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا، آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے، گھر کے اندر کی زندگی ہے، اس کے کیا احکامات ہیں، باہر کی زندگی کے کیا احکام و مسائل ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوتا تھا، کتاب السیر، جہاد میں آپ جاتے تھے، آپ کا کیا طریقہ کار تھا۔ غرض ہے کہ ساری کی ساری باتیں مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا سانحہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو کر جا رہے ہیں، تو آپ کی صحیح تاریخ جو ہے وہ وفات کیوں معلوم نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صحابہ کرام نے نعوذ باللہ اس میں کوئی غفلت برتی یا ان کا حافظہ ٹھیک نہیں تھا۔ صحابہ کرام کا حافظہ تو ضرب المثل ہوا کرتا تھا، اتنی لاکھوں حدیثیں یاد کی ہیں، تو ایک تاریخ کیوں نہیں یاد کر سکتے تھے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ تکوینی امر تھا، اللہ کی طرف سے یہ طے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تاریخی ولادت معلوم ہو صحیح طور پر اور نہ تاریخی وفات، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے کسی کی تاریخی وفات سے بھی کوئی حکم شرعی متعلق نہیں ہوتا اور تاریخی ولادت سے بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہمارے ہاں جو تاریخی ولادت پہ سالگرہ مناتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کے وفات پہ، تاریخی وفات پہ جو برسی منائی جاتی ہے، قرآن و سنت سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ شرعی حکم کوئی نہیں تھا کہ تاریخی ولادت معلوم ہو اور اس دن خوشی منائی جائے، چونکہ یہ حکم متعلق نہیں تھا، اس لیے اس تاریخ کو یاد ہی نہیں رکھا۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو یہاں پر بھی ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ کے تاریخی وفات پہ ماتم کیا جائے، رویا جائے، اپنے آپ کو پیٹا جائے، ایسا کوئی حکم شرعی متعلق نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کی طرف سے تکوینی طور پر ان تاریخوں کو یاد نہیں کیا گیا، اور اس سے یہی بات معلوم ہوگی سالگرہ اور اسی طرح برسی اور اس طرح جشن عید میلاد النبی یہ سب ناجائز ہیں۔ اگر جشن عید میلاد النبی یہ جائز ہوتی تو صحابہ کرام یقیناً یہ دن مناتے اور یہ تاریخ کبھی بھی نہیں بھول سکتے تھے، بلکہ یہ متواتر طور پر ہمیں وہ تاریخ معلوم ہوتی۔ چنانچہ آج کوئی بھی اس میں اختلاف نہیں کر سکتا کہ 1 شوال کو عید الفطر ہوتی ہے اور 10 ذو الحجہ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے اور 10 محرم کو یہ عاشورہ کا دن ہے۔ یہ تاریخیں متعین طور پر معلوم ہے اور متواتر طریقے سے ثابت ہیں، اس لیے کہ ان تاریخوں کے ساتھ اسلامی احکامات وابستہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کے ساتھ کسی قسم کا کوئی حکم چونکہ وابستہ نہیں تھا، اس لیے تکوینی طور پر ان تاریخوں کو محفوظ نہیں رکھا گیا۔